جب سے دنیا قائم ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی کی راہ اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑا کرنا، قتل کرنا، دوسرے کا مال چھیننا عام بات تھی۔ امراء اور سرداروں کا طبقہ غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا وہ جاہل اور احمق ہے۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وعظ و نصیحت کی غرض سے ایک روز آپ علیہ السلام نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ہر حیثیت اور طبقے کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کا سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ ان میں جو بھوکا ہوتا ہے تم کھانا نہیں کھلاتے۔ اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگتا ہے تو تم پانی نہیں پلاتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو تم ان کی عیادت نہیں کرتے۔ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسروں کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو۔ یہ تمام شیطانی کام ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور یہ تو تم سے بھی کم تر ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی ہے، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ ایک نے کہا، نوح تو ایسا کہتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا نظر آیا۔ وہ بہت لاغر تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم اس حال میں راستے میں کیوں پڑے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں؟
बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं। उन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसे अपने घर ले गए और कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक खवान था, उसमें हर किस्म के खाने थे। उसने हजरत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये खाना मैं आप अलैहिस्सलाम के मेहमानों के लिए लाया हूँ, उसे खिला दें। उसने कहा कि अल्लाह किसी को कभी भूखा नहीं सुलाता। वो बूढ़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। एक रोज हिदायत की घर से निकले और एक बुलंद मकाम पर खड़े हो गए और बोले, लोगों, मैं नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं लोगों को हिदायत करूं। मेरा कहा मान लो तो फायदे में रहोगे। तुम लोग माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें घर से ना निकालो, उन्हें तकलीफ मत दो, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो, यतीमों, बेवाओं और मोहताजों की मदद करो, बीमारों की आयादत करो। हर कमजोर ताकतवर का मोहताज होता है। बात बात पर लोगों की जान ना लो, ये काम खुदा को पसंद नहीं है। अगर तुम सब अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तो वो तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर एक शख्स के पास जाकर हिदायत करते, कभी कभी इक्तामा से भी खिताब करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया और मारने के दर पे हो गए। कुछ लोगों ने पत्थर भी बरसाए। एक शख्स आगे आया, लोगों से कहा कि तुम इसे क्यों मारते हो, उसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तो लोगों ने कहा कि ये हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है जबकि हम इबादत करते हैं। एक और शख्स ने कहा कि ये कहता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। ये तो हम जैसा ही इंसान है, ये खाता पीता काम करता है, उसके पास दौलत भी नहीं है। खुदा को अगर नबी बनाना होता तो किसी सरदार और अमीर आदमी को नबी बनाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रसूल होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं तुम्हारे ही माशरे का फर्द हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारी तरफ बेजान बुतों को नहीं पूजता। दूसरा बड़ा सबूत यह है कि मैं तुम लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई मुआवजा तुमसे तलब नहीं करता। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी पर जुल्म ना करो। मैं तो तुम सबको नेकी और भलाई की तरफ बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। उनमें से एक ने कहा, नूह बादशाह या सरदार बनना चाहता है ताकि इसकी इज्जत हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है कि पत्थरों को पूज रहे हो? ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो तुम बुराई से दूर रहोगे। ना मैं बादशाह बनना चाहता हूँ ना सरदार, मैं तो सिर्फ नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने चांद और सूरज पैदा किए, चलने के लिए फर्श बनाया और तुम्हें नेमतें दी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें कही तो लोगों ने कानों में उंगलियां ठूंस ली, एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक मौका पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ नादानो, ये क्यों नहीं समझते हो, ये दुनिया तो एक आजमाइश की जगह है। तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई दोनों हैं। ऐ कौम, मैं तुमको आने वाले दिन से डराता हूँ। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। देखो, जो गरीब है मुझ पर ईमान लाए हैं, लेकिन तुम्हें दौलत का गरूर है। ऐ कौम, गरीबों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, नंगों और भूखों का ख्याल रखो। उनमें से एक सरदार ने गरूर और तकब्बुर से कहा, फर्ज करो कि हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्या तुम पर ईमान लाकर गरीब और दो टके के लोगों के साथ मिल जाए?
جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اور آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار میں بھی آسان نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا ہے۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل دیا۔ دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا ہے۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑو۔ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کا عذاب آ چلا، گھر کے تندور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی، پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان سے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ہر جانور کا جوڑا سوار کرا لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا، پھر زمین کے ہر حصہ میں پانی بہنے لگا۔
اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے، کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہرے جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار، اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا، یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوہ جودی یا ارارات مشرقی ترکی میں ہے، یہ 16,900 فٹ بلند ہے جو برف سے ڈھکی رہتی ہے، روس کی سرحد بھی اسی سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، لیکن 1929 میں جرمن ماہر جان زیبک نے دو ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔